براہ کرم ایمان کی فکر کریں۔ گناہ گار تو ہم سبھی ہیں، لیکن ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اہل ایمان کے لیے بھی مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کشادہ ہے۔ ہاں، اگر موت کے فرشتے نظر آئے، اب اگر کوئی توبہ کرے گا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے سونے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ کچھ سما گیا؟ کلمہ رد کفر یاد ہو تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ توبہ کر کے آدمی کو، اہل ایمان کو خصوصاً سونا چاہیے، اور الحمدللہ میں بھی اس کا پابند ہوں۔ توبہ کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، توبہ کے لیے نماز کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا طریقہ ہے کہ نماز کے ذریعے توبہ کرے، اچھا طریقہ ہے۔ لیکن کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہے بہت بڑا مجرم، بہت بڑا گناہ گار، کچھ سما گیا، اسے اسی وقت توبہ کرنی چاہیے، بلا وضو بلا غسل، اور کلمہ طیبہ پڑھ لینا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کا صرف ٹیکسٹ یاد رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ معنی بھی فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اس کے الفاظ بھی یاد رکھنے فرض ہیں، اور ٹھیک طرح سے اس کے معنی مطالب بھی یاد رکھنا سمجھنا فرض ہے۔ کوئی سمجھ گیا؟ تو بعض دفعہ موقع ملتا ہے، ابھی فرشتے اگر دیکھے نہیں تو اس کی توبہ قبول ہو، کلمہ طیبہ اس کا پڑھنا قبول ہو گیا۔ لیکن سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 70 بار یا 100 بار پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ کرنا، استغفار کرنا، سمجھ گئے؟ اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے، مثال نہیں پیش کر سکتے۔ تو ہمیں تو کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور ایسے ہی توبہ بھی۔ توبہ کے بغیر بالکل نہیں سونا چاہیے، چاہے دن کو سوئے یا رات کو سوئے، کیونکہ نیند اور موت باہم رشتہ دار ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ توبہ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، طہارت ضروری نہیں ہے، بلا وضو بھی فوراً توبہ کرو، اور کسی کا انتظار مت کرو۔ کیا پتہ روح نکل جائے، ابھی کسی کے انتظار میں کریں، اس کے پاس جا کر میں توبہ کروں۔ کوئی سمجھ آ گیا؟ اور توبہ بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ سچی پکی توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچی پکی توبہ کی، واپس آیا اللہ کی طرف واپس آیا، شیطان کو چھوڑ دیا، نفس کو چھوڑ دیا، تو یہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ بعض روایت میں ہے گویا کہ آج ہی ماں نے اسے جنا، بالکل معصوم، پاک و صاف، لیکن پھر سیدھے طریقے پر چلے، خدا نخواستہ پھر گر گیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے۔ بار بار توبہ توڑنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن توبہ میں تاخیر کرنا بہت بڑا جرم ہے، جلدی کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر توبہ آپ کو لگے کہ یہ پکی توبہ نہیں ہے، یہ دھوکہ والی توبہ ہے، پھر بھی کر لو کہ یا اللہ میری توبہ سچی توبہ نہیں ہے، لیکن میں کر دیتا ہوں، آپ اس کو سچی بنا دیں، یا مجھے توبہ نصوح، توبہ صادقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جیسے ماں سے اور شریف عظیم والد صاحب سے راز کی بات اولاد کہتی ہیں، اسی طرح ان کا جو مربی ہے، خالق مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، علیم بذات الصدور، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، کل سوچیں گے، سال کے بعد سوچیں گے اگر زندہ رہے، تو یہ سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ کیوں نہ اللہ ہی کے حضور اپنی حاجتیں پیش کریں،
یا اللہ یہ تکلیف ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کوتاہی ہے، ان سے میں بچنا چاہتا ہوں، شیطان کے تسلط سے بچنا چاہتا ہوں، نفس کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما دیجیے۔ اس لیے براہ کرم بہتر صورت ہے نماز کے ذریعے توبہ کرنا۔ تو الحمدللہ میں روزانہ نماز کے ذریعے سے بھی توبہ کرتا ہوں، اس کے بغیر بھی توبہ کر کے سو جاتا ہوں، اور مجھے اپنے لیے یہ پسند ہے اور آپ کے لیے بھی یہ پسند کرتا ہوں، اور سننے والوں کے لیے بھی مجھے یہ پسند ہے۔ سمجھا گیا؟ جس تک یہ پیغام پہنچے توبہ کر کے سو جائے۔